السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم 7th کلاس اسلامیات کی بک سے چیپٹر پڑھیں گے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے لیے آپ اپنی بک کا پیج نمبر 96 اوپن کر لیجئے۔ خاندان۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نام فرید الدین مسعود اور لقب گنج شکر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 586 ہجری 1174 عیسوی میں ملتان کے قصبے کھوتوال یعنی کھوٹی وال میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق افغانستان کے ایک علمی گھرانے سے تھا۔ یہ خاندان اپنی علمی اور روحانی خدمات کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ افغانستان آ کر قصور میں آباد ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد یہاں کے قاضی مقرر ہو گئے یعنی جج۔ میننگ لکھتے جائیے گا۔ حضرت فرید الدین کے والد حضرت جمال الدین سلمان رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی علاقے کے قاضی رہے یعنی جج۔ ان کے اخلاق و کردار کے سبب ملتان کے مشہور بزرگ مولانا وجیہ الدین نے اپنی بیٹی کرسم خاتون کا نکاح ان سے کر دیا۔ حضرت فرید الدین کی تعلیم و تربیت پر ان کی والدہ کرسم خاتون کا گہرا اثر تھا۔ تعلیم و تربیت۔ حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ان کی والدہ محترمہ نے کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کھوتوال ہی کے مکتب سے حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے ملتان، ہانسی اور دلی کا رخ کیا۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد، بخارا، قندھار تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے علمی استفادہ کیا اور اس میں کمال حاصل کیا۔ ملتان میں تعلیم کے دوران ان کی ملاقات اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ اور صوفی حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بیعت کا شرف حاصل کیا اور خوب روحانی استفادہ کیا یعنی تعلیم حاصل کی ان سے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ شہاب الدین سہروردی اور رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں اور شیخ الدین بختیار عطار سے بھی فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم کی تکمیل کے بعد اپنے مرشد حضرت بختیار کاکی کے پاس دلی تشریف لے گئے۔ وہاں عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئے، دین کی یعنی پریکٹسز کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی عرصے میں خوب علمی اور روحانی ترقی حاصل کی، علم بھی حاصل کیا اور روحانیت کے بھی قریب ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد بختیار کاکی نے آپ کو جوانی میں بابا فرید کہہ کر پکارا تھا، پھر یہ لقب آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ مرشد کی وفات کے بعد آپ ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ روحانی میدان میں آپ کا سلسلہ حضرت بختیار کاکی کے ذریعے حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت ابراہیم، حضرت فضیل بن ایاز، حضرت شیخ عبد الواحد، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ بابا فرید کا خطاب آپ کے مرشد بختیار کاکی نے ہی دیا تھا۔ اصلاح۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی اصلاح و تربیت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کی زندگی ہی میں ان کے حکم سے ہانسی تشریف لے گئے اور وہاں تعلیم، تبلیغ و اصلاح کا سلسلہ جاری رکھا۔ تبلیغ و اصلاح، تبلیغ دین اسلام کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو، اور اصلاح یعنی ان کے اخلاق کو مزید سنوارنے کے لیے ان کی تربیت کرتے تھے۔ لوگ دور دور سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور خوب علمی اور روحانی استفادہ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ حاصل کرتے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے ہانسی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا اور اپنے آبائی گاؤں کھوٹوال چلے آئے۔ یہاں بھی آپ نے دینی خدمات انجام دی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ دریائے ستلج کے کنارے اجودھن میں موجود پاک پتن تشریف لے گئے اور اس مقام کو اصلاح و تربیت کا مرکز بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کردار اور اخلاق کے سبب لوگ آپ سے بہت متاثر ہوئے۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور عقیدت رکھتے تھے، ہر کام میں سنت کی بہت پابندی کرتے تھے۔ آپ کی زندگی لوگوں کے لیے مشعل راہ تھی یعنی کہ ایگزامپل تھی۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پنجابی زبان کو ذریعہ تبلیغ بنایا۔ پنجابی زبان میں بھی دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ نے اس زبان میں اشعار بھی لکھے۔ ان میں آپ نے دنیا اور انسان کی آمد کے مقصد پر روشنی ڈالی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی تعلیم دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت موزن تھی، یعنی موجود تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے بغیر دین کا راستہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو وقت کی قدر کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو غلط رسم و رواج سے روکتے تھے اور غیر شرعی رسومات، یعنی جو دین اسلام میں نہیں ہیں، ان رسموں کو وقت ضائع کرنے اور مال ضائع کرنے کے برابر سمجھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ معاشرے میں اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے بغیر، یعنی جب تک کسی سوسائٹی میں اسلام نہیں ہوگا، امن و امان بھی وہاں پہ نہیں ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ کی تعلیم کی وجہ سے اس علاقے کے باشندوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا اور اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالا۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں بچوں۔ اقوال زرعی۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر نے لوگوں کی اصلاح و تربیت کے لیے بہت سے اقوال زرعی ارشاد فرمائے، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ پہلا، وقت کسی کا لحاظ نہیں کرتا، وقت تیزی سے گزرتا رہتا ہے، اس لیے اس کی قدر کریں۔ گناہ بندے اور خدا کے درمیان پردہ بنا دیتے ہیں، حائل کر دیتے ہیں، یعنی پردہ ڈال دیتے ہیں، اس لیے گناہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ضرور معافی مانگیں۔ نمبر 3، مغرور آدمی کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اس لیے اگر انسانوں کو اپنا دشمن بنانے کا ارادہ ہو تو مغرور بن جاؤ۔ غصہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، غصے کے وقت انسان کی عقل کام نہیں کرتی، اس لیے غصہ کرنے سے بچیں۔ بندے پر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے اپنی اصلاح کی فکر کریں، یعنی اپنی تربیت کریں۔ وفات۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کا انتقال 670 ہجری بمطابق 1271 عیسوی پاک پتن میں ہوا اور وہیں آپ دفن کیے گئے۔ آج بھی پاک پتن شریف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں بڑی تعداد میں عقیدت مند حاضر ہو کر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ کے مزار پہ ہر سال محرم الحرام میں پنجاب کا محکمہ اوقاف عرس کا اہتمام کرتا ہے، جس میں اندرون یعنی ملک کے اندر سے اور ملک کے باہر سے لاکھوں افراد شرکت کر کے روحانی فیض حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ مزار کے پاس ایک دروازہ باب جنت کے نام سے ہے، جس میں گزرنے کو لوگ سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ کو بابا فرید کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر اسلام کے سچے داعی، یعنی اسلام کی دعوت دینے والے ایک سچے انسان تھے۔ ان کے اخلاق و کردار سے غیر مسلم بھی اسلام میں داخل ہوئے اور مسلمان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے لگے۔ ہم بھی اپنے اخلاق و کردار کے سبب اسلام کے سچے داعی بن سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لاسٹ لائن میں لیسن تھا کہ ہمیں اگر اسلام کے ساتھ سچا ہونا ہے تو ہمیں خود سب سے پہلے ایک سچا انسان بننا پڑے گا، پھر ہم اسلام کی دعوت لوگوں کو اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔